پتا مجھے بھی نہیں پتا. تو مختصراً تھوڑی سی آپ کو جو لوگوں کے دلوں میں کچھ چیزیں ہیں اوکے. تو اس سے پہلے میں ایک قرآن پاک کی آیت ہے اس میں دونوں معزز قاری صاحبان نے بہت خوبصورت گفتگو کر دی. میں اس طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا اور میسج اتنا سادہ ہے کہ میں ترجمہ پڑھوں گا اور آپ پک کر دیں گے. سورۃ کہف آیت نمبر 103 104. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کہہ دیجیے اے میرے حبیب میرے محبوب ان لوگوں سے ہم تمہیں بتائیں عملاً سب سے زیادہ خسارے میں گھاٹے میں کون لوگ ہیں. آیت کریمہ آیت نشانی اللہ وحق اللہ کا قرآن بتا کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں. یہ لوگوں کو بتا دیجئے وہ لوگ جن کی ساری دنیاوی زندگی کمانے میں غارت ہو گئی, صرف وہ دنیاوی زندگی میں لگے رہے. وہم یحسبون اور وہ سوچتے رہے کہ انہوں نے تو بہت بڑے مار کے مارے. بس مجھے اس کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور قرآن کریم میں اللہ کا من احیا الناس فکأنما احیا الناس جمیعا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت. مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, صرف 2 مہینے بول کے ڈاکٹر صاحب کے پاس شروع کروں گا کہ تمام دنیاوی معاملات میں کبھی اللہ کو نہیں بھولیے, کبھی اللہ کے حکم کو ہر معاملے میں امر میں نہیں بھولیے گا. خواہشات دکھ دیتی ہیں, ان کو کنٹرول میں رکھیے گا. آج ایک نئی روایت ہے, اس نئی روایت کے تحت ہم بات کریں گے کیونکہ وہ نئی روایت جس روح نے ڈالی ڈاکٹر صاحب نے ڈالی ان کا قرض ہے اور وہ قرض ہم اس طریقے سے ادا تو نہیں کر سکتے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ روایت ہی انہوں نے ڈالی اپنی ذاتی حیثیت میں, تو آج ہم یہ بات اس ایک ذاتی حیثیت میں ان کی اس نئی روایت کی روشنی میں ایک نئے ٹرینڈ کی روشنی میں ایسے خطبوں کے موقع پہ جو ہوتا ہے وہ بات کرتے ہیں. کیونکہ شاید ہارڈلی میں سوچ رہا تھا کہ کسی انسان کے لیے اس ٹرینڈ پہ ہٹ کے بات کرنی ہو تو اس کے پاس کوئی اسٹف بھی ہوگا اپنی زندگی, اس نے پوری زندگی میں اتنا کچھ کمایا بھی ہوگا کہ اس نئے ایک ٹرینڈ پہ نئے رواج پہ ایک بات بھی کی جائے. مختصراً 11 جولائی 1958 کو ڈاکٹر صاحب پیدا ہوئے اسی گاؤں میں. آج ان کی 62 سال کی عمر میں اللہ کے وہ حضور پہنچ گئے. 11 سال کی عمر میں پہلی دفعہ 11 سال کی عمر میں پہلی دفعہ انہوں نے اس گاؤں میں پہلا اسکالرشپ 5ویں کلاس کا حاصل کیا, 8ویں جماعت کا اسکالرشپ حاصل کیا 10ویں لیول پہ جا کے, 5ویں کا بھی 8ویں کا بھی, میٹرک کا سلور میڈل سرگودا بورڈ کا, ایف ایس سی میں سمندری کالج ٹاپ کیا اور ٹاپ آف دی ٹاپ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے میں پہنچے, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں. اس دوران میں جو لوگ, میں تو چھوٹا تھا, جو لوگ ان کی زندگی کو جانتے ہیں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا, صرف پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ ان کی زندگی کا ایک رخ تھا. کیئی میں پہنچ گئے تو ٹیبل ٹینس وہاں پہ جا کے سیکھی کہ کیسے کھیلی جاتی ہے ٹیبل ٹینس. آل پاکستان میڈیکل کالجز کا, سندھ کے, بلوچستان کے, کے پی کے, پنجاب کے سب میڈیکل کالجز کے آئے لوگ, اسٹوڈنٹس آئے, ٹیبل ٹینس کی چیمپئن شپ کروائی ڈاکٹر صاحب نے اور پھر اس کا پورے ٹورنامنٹ کے انعقاد کا رسالہ بھی نکالا. ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ جا کے ٹیبل ٹینس سیکھی اور کھیل سیکھا. ساری زندگی نہیں کوئی کھیل کھیلا اور کھیل سیکھا تو کیسا سیکھا؟ پڑھائی میں تو آؤٹ اسٹینڈنگ تھے ہی, آؤٹ کلاس تھے ہی. کیئی میں ٹیبل ٹینس سیکھ کے آل پاکستان لیول پہ سنگل چیمپئن شپ جیتی, ایک 1-to-1 مقابلے میں. ایک ڈبل چیمپئن شپ ہوتی جس میں 2 ہوتے ہیں. ڈاکٹر تجمل چودھری صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے پیئر نے وہ ڈبل چیمپئن شپ جیتی آل پاکستان لیول پہ. ایک مکس ڈبل چیمپئن شپ ہوتی تھی جس میں ایک لڑکا ہوتا تھا ایک لڑکی ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحب تھے اور ڈاکٹر نحید سعید تھی. اس پیئر نے وہ مکس ڈبل چیمپئن شپ جیتی. ہی از سمپلی آؤٹ کلاس ایوری تھنگ.
اور کئی سے بڑا میڈیکل کا پورے پاکستان میں معتبر ادارہ میڈیکل ایجوکیشن کا نہیں ہے اس کا ادبی مجلہ نکلتا تھا جس کو کیمکول میگزین کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کے چیف ایڈیٹر رہے، اس گاؤں سے اٹھ کے گئے، اس کے چیف ایڈیٹر رہے، اور وہاں پہ اور بھی ہیلدی اور رائٹنگ کی اخباروں میں اپنی ایکٹیویٹی ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ جاری رکھی۔ میڈیکل کی ایجوکیشن مکمل ہوگی، ہاؤس جاب مکمل ہو گیا، بیسٹ وارڈ ایسٹ میڈیکل وارڈ میں ان کا میرٹ کے اوپر ہاؤس جاب ان کا ہوا، پھر اتفاق ہاسپٹل جوائن کر لیا۔ میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے کہ ایک ہاؤس جاب کرتے ہوئے ڈاکٹرز کو تو عام طور پہ سٹیپس پکڑنے کا پتہ نہیں ہوتا، بیچارے سیکھ رہے ہوتے ہیں، لرننگ تو ساری زندگی چلتی ہے۔ ہاؤس جاب کے دوران 1986 کے اندر ڈاکٹر صاحب نے ای سی جی کے اوپر، دل کے اوپر، وہ دل جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کی شریانیں، کیپلری، وینز، آرٹریز اتنی باریک ہیں کہ ان کو مشینیں بھی چیک نہیں کر پاتی، اس کے اوپر ریسرچ کر کے بک لکھی فنڈامنٹلز آف الیکٹروکارڈیوگرافی، جو آج میڈیکل میں ریفرنس کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے اور تمام میڈیکل کالج کی لائبریری میں موجود ہے۔ اور یہ کوئی فلمی کہانی، یہ کتاب نہیں ہے جو کسی نے لکھ دی ہو، جی داستان ہے، لکھ دی ہے۔ اس کا فارورڈ اس وقت کے پرنسپل خواجہ صادق حسین نے لکھا، اور اس کا دوسرا جو فارورڈ تھا کرنل ایم اے چیمہ، مسعود احمد چیمہ، جو اس وقت کے نمبر 1 کارڈیک سرجن تھے، انہوں نے لکھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آج بھی میڈیکل کالج کی بکس میں وہ پڑھائی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جب ہم ڈاکٹر صاحب کو لاہور لے کے گئے کہ شاید سرجری کروانی پڑے، ڈاکٹر عبداللہ ہارون صاحب ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، پہلے وہ لاہور جنرل ہاسپٹل کے تھے، پھر سروسز کے تھے، آج کل ہیں وہ۔ جب ہم گئے ڈاکٹر صاحب کو، بولے ڈاکٹر منیر احمد صاحب، میں تو ڈاکٹر صاحب آپ کا شاگرد ہوں، وہ پروفیسر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے۔ ہم نے پوچھا وہ کہہ رہا ہے، کہا میں نے آپ کی بک پڑھی ہے، میں نے آپ کی بک پڑھ کے ای سی جی سیکھی۔ اب یہ گاؤں سے، اس گاؤں سے اٹھے ہوئے بندے کا یہ صورتحال ہے۔ ہاؤس جاب شروع کیا 1986 میں، اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، جو اپنی سرگرمیاں ہیں، اپنی وہ والی ساتھ ہی شروع کر دی۔ اچھا، اس دوران میں مزے کی بات ہے کہ 45 سال کی عمر میں ڈاکٹر صاحب نے ڈپ کارڈ کا فیصلہ کیا، ڈپلوما ان کارڈیالوجی، 45 سال کی عمر میں 22 لوگوں کی کلاس تھی، 22 لوگوں کی کلاس میں سے وہ فریش گریجویٹ تھے، نئے تھے، انرجیٹک تھے، ڈاکٹر صاحب ادھر بھی بیچارے بڑی بزی ہوتی تھی، 21 فیل ہوئے، صرف 1 پاس ہوا، اینڈ ہی ون دا گولڈ میڈل۔ 45 سال کی عمر میں، ایک ریکارڈ کی باتیں ہیں، میں کو اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا ہوں یہ۔ اور جس ہمارے سابقہ چیف جسٹس خار چودھری صاحب نے ایک این جی او کے ذریعے ڈاکٹر صاحب کو سوشل جسٹس پہ گولڈ میڈل دیا۔ اہم ہی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ زمانہ طالب علمی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے سمندروں کے، میں بھی ہوتا تھا وہاں پہ، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں شرفا کے، کہ لوگوں کے لیے سمندری فیصلہ وہاں جانا مشکل ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نیو ہاسپٹل میں لوگوں کو داخل بھی کرا رہے ہوتے تھے، علاج بھی کروا رہے تھے، ادھر سمندری نہیں داخل ہوتا تھا مریض، لیکن نیو میں اس کا سارا ٹریٹمنٹ ہو جاتا تھا ڈیورنگ سیکنڈ تھرڈ ایئر۔ گاؤں میں آ گئے، انہوں نے تہیا کر لیا، انہوں نے ٹھان لیا کہ جی میں نے یہاں پہ خدمت کرنی ہے، ان کا ڈیسیژن تھا اپنے۔ اب یہ وقت بتائے گا، اب وہ نہیں ہے، اب وقت ان چیزوں کو ریویل کرے گا کہ ان کا فیصلہ کیسا تھا اور کیا صورتحال ہے۔ میں ان کے سب سے گننا چاہوں، میں گن رہا تھا، میں نے کہا اگر میں گنوں تو پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی، تو ڈیلی کی ایک ایکٹیویٹی ان کی ہوتی ہے، لیکن میں بڑی موٹی موٹی باتیں کروں گا۔ بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے، اور مجھے غلط فہمی دور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ان کی نیت، جو ان کا اخلاص میں نے دیکھا، جو میرے پہ ریویل ہوا ہے اپنے، وہ حیرت انگیز ہے۔ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں سے نظر آ رہا ہے، ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا سکول نہیں، پٹوار خانے میں تھا، کوئی بلڈنگ ہی نہیں، یہ سارا گاؤں جانتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اٹھے 1985-86 میں 19 کنال زمین منظور ہوئی، وہ آپ کی نظروں کے سامنے، آپ پیچھے مڑ کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت میں عثمانگی کے دور میں 86-87 میں اس وقت کے منسٹر شہید عتیق الرحمان کو بلا کے اس کا افتتاح کروایا۔ کوئی بلڈنگ، کوئی گرانٹ نہیں تھی، سیلف ہیلپ بیسز کے اوپر 4 کمرے یہاں پہ اسکول میں بنائے ڈاکٹر صاحب، تاکہ لڑکیوں میں ایک اویئرنیس ہو، ایک امپاورمنٹ ہو، جس میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں پیچھے رہ جائیں معاشرے میں، وہ معاشرہ گروہ نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی 13 کنال زمین پیچھے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لیے منظور کرائی، اس کے ساتھ متصل ہے۔
یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ ایک بندہ تنہا کیسے کروا سکتا ہے 13 کلاس 19 کلاس میں. اب اس کے لیے کمیونٹی سینٹر کی بلڈنگ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ایک کمرے کی ڈونیشن ہے 31 لگی ہمارے ایم این اے صاحب نے گرانٹ کی. باقی 3500 اسکوائر فٹ جگہ کورڈ ایریا ڈاکٹر صاحب نے خود تعمیر کروایا. تھوڑی بہت ڈونیشن تھی, باقی جو کچھ ان کے پاس آتا تھا وہ یہاں پہ لگا دیتے. میری ماں کہتی تھی بچوں کے لیے بناؤ, اپنے تم کن سرکار کے کاموں میں لگے ہوئے. یہ میں شاید ہوں, میری ماں کہتی تھی. وہ کہتے تھے آپ کو نہیں پتا میرا ایک مشن ہے. میں بولے تم کیا لے رہے ہو, جو اپنا گھر لگا رہے ہو. کہتے میری مشن میری کمٹمنٹ ہے, میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا, آپ سمجھ نہیں سکتے. آپ جا کے نقشے پا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کمیونٹی سینٹر میں پائلٹ ویمن پروجیکٹ ہے, ڈے کیئر سینٹر ہے, دستکاری سینٹر ہے, نان فارمل بیسک اسکول کے 2 سیٹ اپ وہاں پہ چل رہے ہیں. کمیونٹی سینٹر بھی ورک کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا ڈاک خانہ بھی منظور کروایا. اس گاؤں کی الیکٹریفیکیشن جو پول پہ بجلی آئی ہے, جنرل سوار خان گورنر تھے, ان کا بیٹا عمر سوار ڈاکٹر صاحب سے 2 کلاس سینئر تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو خط لکھا کہ گورنر صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ میڈیکل کی تعلیم میں پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کن چراغوں پہ, میں کن دیوں پہ, لالٹینوں پہ پڑھ کے آیا ہوں. تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے بیٹے عمر سوار خان نے کتنی محنت کی ہے میرے گاؤں میں بجلی لائی جائے. ان کی اپلیکیشن پہ سب سے پہلا میٹر یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا آگے لگا, اور بعد میں الیکٹریفیکیشن بھی. یہ لوگ باتیں بھول گئے ہمیشہ. ٹیلی فون کوریج میں کنجوانی میں ایکسچینج بن رہی تھی, اور جو اس کا ریڈیس ہوتا ہے, ریڈیل ہوتا ہے, اس میں ہمارا گاؤں نہیں آ رہا. جو ایک 6 کلومیٹر کا 5 کلومیٹر کا جو ایک دائرہ کار ایکسچینج کا ہوتا ہے, اس میں لائنز اور حساب سے آتی تھیں. بڑی ایفرٹ کر کے, بھاگ دوڑ کر کے ٹیلی فون ایکسچینج کیا. آج سارے گاؤں میں ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ریڈیل اس کا ایکسٹینڈ کروا کے ٹیلی فون کی کوریج میں اس کو شامل کر رہا ہے. آپ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہر ڈاکٹر کو دوسرے ڈاکٹر سے رائبلری ہوتی ہے. تو دوسرا ڈاکٹر آئے گا تو میرے کاروبار پہ زد پڑے گی. یہ آپ کے سامنے حلال عمر کی ڈسپینسری ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ نظر آ رہی ہوگی, آپ کو بورڈ لگا ہوگا. یہ بلڈنگ ڈاکٹر صاحب نے ذاتی طور پہ خریدی اور اس ڈسپینسری حلال عمر کو دی. اس کا وہ کوئی رینٹ نہیں لیتے. اس پہ دوائیاں وہ خود دیتے ہیں. ایم بی بی ایس ڈاکٹر بیٹھتا ہے یہاں پہ آ کے, ورنہ وہ تو کہتے ہیں میرے پاس مریض آئیں, دوائی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے تھے 20 روپے لگا کے کنجوانی دوائی لینے لوگ کیوں آئیں, پتہ کہ وہ دوائی پہلے ہی پہنچا دو. یہاں پہ میڈیسن آپ ان کے اسٹاف سے کنفرم کر سکتے ہیں, یہاں پہ میڈیسن بھی وہاں کو پہنچاتے رہیں. یہ آپ سامنے گلی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے گاؤں کا ایک پرابلم تھا, انفارچونیٹلی جب گاؤں ڈیزائن ہوا تو کوئی مین جانے کا کھلا راستہ وہ نہیں رکھا گیا گاؤں میں. وہ بزرگوں سے جو چلا آ رہا تھا وہ ایک کمی رہ گئی گاؤں کی ڈیزائننگ میں. اگر انٹر بھی ہونا ہے تو دور سے آگے سے جا کے, اور آپ کو پھر آنا پڑتا ہے گھوم گھما کے. جنازہ بھی لے کے جانا ہے, یہ کوئی بھی چیز ہے تو اس کا بھی پرابلم ہوتا تھا. یہ اس کے ساتھ بہت سے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے. اپنی بلڈنگ گرائی, گرا کے 10 فٹ جگہ بنائی, گاؤں کو راستہ دیا, اس پہ سولنگ لگایا, بارش آئی سولنگ بیٹھ گیا, دوبارہ لگوایا, اس کے اوپر پل بنایا. تو ہم سارے کہتے ہیں, وہ کہتا تھا نہیں یار آپ کو نہیں پتا. وہ زندگی ان چیزوں سے حاصل کرتے تھے. بس میں اس کو کیا کہتے ہیں, اپنے کتنی ان کی چیزیں تھیں, اور اس مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے معتبر شہادتیں ہیں جو میرے پاس آئے ہیں, اور جنہوں نے مجھے ایک بات کہی ہے کہ سعید صاحب جو ڈاکٹر صاحب کرتے تھے نہ آپ کو پتہ ہے, نہ آپ کی بہن کو پتہ ہے, نہ آپ کے گھر والوں کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کچھ انہوں نے مجھے بتایا, باقی انہوں نے مجھے کہا کہ چونکہ آپ تعزیت میں ہیں, ہم آپ سے تعزیت سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو آ کے بتائیں گے کہ وہ کرتے کیا تھے. ایک نے قسم اٹھا کے کہا کہ صرف مجھے پتہ ہے اس مجمع میں موجود ہیں. دوسرے نے کہا مجھے پتہ ہے اس مجمع میں موجود ہیں, میں شیخ صاحب آپ کو آ کے بتاؤں گا کہ وہ کرتے کیا. کچھ ہنٹس انہوں نے مجھے دیے, ان کے گلا پڑا ہوا ہے, آپ جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہر شام کو 1000 روپے کا ایک نوٹ مسجد مکتب کا نکال کے اس میں ڈالتے ہیں. ہر شام آج جا کے آپ گلا کھول رہے ہیں, اس کے اندر آج بھی پیسے پڑتے ہیں. اور اس میں غریب بچوں کو کتابیں, کپڑے, یونیفارم, بتا کہ میڈیکل میں کچھ بچوں کا ایڈمیشن ہوا, ان کے والدین کے پاس پیسے, اس فنڈ میں سے پیسے. کچھ لوگ ٹیکنیشین کا کورس کر رہے ہیں, ان کو وہاں سے سپورٹ کیا. پٹوار خانہ فری وہاں پہ دیا ہوا ہے اپنے وہاں پہ. انہوں نے کوئی زمین تو الاٹ نہیں کری کسی پٹوار خانے سے. ان کا بل بھی وہ خود دیتے ہیں, ان کا کھانا, ان کی ہاؤسنگ, سارا کچھ وہ خود کرتے ہیں.
کیونکہ ساری زندگی میں اس بات کا گواہ ہوں، انہوں نے 70 بوتلیں خون کی ڈونیٹ کی، 70 بوتلیں. اور ہماری کنوانی ہاسپٹل میں تمام بلڈ گروپس کا کیٹلاگ موجود ہے. اللہ نہ کرے کسی کو ایمرجنسی پڑے، آپ کسی گروپ کا ڈونر لینا چاہیں، یو کال دیر، اور آپ کو منٹ میں اس گروپ کی، ریئر گروپ کی پوری کیٹلاگ آئیں گے، ان لوگوں کا یہ والا گروپ ہے، اور یہ لکھا بھی ہوگا کہ یار اتنی دیر ہوگی ان لوگوں کو ڈونیشن دیے. میرے سینئر آفیسر گریڈ ڈگریز کے، میں نام بھی بتا دیتا ہوں، عمران طارق صاحب، ان کی مسز گریڈ ڈگریز کے آفیسر، انہوں نے مجھے فون کیا، میری مسز کا آپریشن ہے اور ان کا تھوڑا سا ٹیومر کا مسئلہ ہو رہا تھا، یار ہمیں بی نیگیٹو نہیں مل رہا، تو یار کچھ کرو، ٹائم نہیں ہمارے پاس جاتا. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کیا، کہتا ہے کب چاہیے؟ میں نے کہا ایمرجنسی، مریض کا آپریشن ہونا ہے. میرا ایک بال کزن یہاں پہ موجود بیٹھا، ہم نے اس کو بھیجا، 6 گھنٹے کے اندر وہاں پہ اس کو بوتل لگ گئی ایمرجنسی میں، لاہور میں کنوانی منگنا والا گاؤں سے جاتا. یہ وہ ہیں چیزیں جو صدقہ جاریہ کی جو چیزیں جن کا لوگوں کو ادراک نہیں ہے، پتہ اب چلے گا. ہم کو کسی کے لیے کوئی بدخواہی نہ رکھتے ہیں، نہ کسی کا چاہتے ہیں، لیکن پتہ اب چلے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ مجھے آ کے کہہ رہے ہیں، یہ میرا لفظ نہیں ہے، یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ لوگوں کے جملے ہیں. ریسٹ نہیں کرتے تھے، میں آتا تھا تھکے ہوتے تھے، میں آتا میرے ساتھ کھانے کا ٹائم اکثر نہیں ہوتا تھا، صرف کھانے پہ ملاقات ہونی، یا میں نے کھانا کہنا یا اس کو کھانا کھا لے، میں نے جاتے ہوئے الوداعی سلام لینا اور میں نے چلا جانا، پورا شو کمیٹڈ. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ تھوڑی سی ریسٹ لے لیا کریں، یہ چلو کم از کم رات کو آپ فون کی بیل ہی بند کر دیا کریں. پتہ ہے مجھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے کہ صحیح، میں دل کا ڈاکٹر ہوں، میرے مریض دل کے مریض، دل کے مریض کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ ڈاکٹر کی بیل بند ہو. وہ نہیں فیصلہ آباد پہنچ سکتا 70 کلومیٹر، پہلے 5-10 منٹ کے اندر اس کا ہارٹ اتنا ڈیمیج ہوتا ہے کہ بعد میں ریکوری نہیں ہوتی. میری نیند جہاں پہ جاتی ہے جائے، لیکن میں ہارٹ کے اپنے ایمرجنسی پیشنٹ کو اناٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتا. کون ڈاکٹر ہے جو اٹھ کے آتا ہے؟ میں نام نہیں لے کے فیصلہ آباد کے ڈاکٹروں کو کہنا چاہتا، ایک ڈاکٹر کی وزٹ کو فائر لگ گیا، 4 ڈاکٹروں کا پینل اس کو گھر سے لینے گیا کہ ٹانگ ایمپوٹیٹ نہ کرنی پڑے، بچ جائے تو باہر آ کے بات سن لے. وہ ڈاکٹر اپنے گھر سے آ کے، اس وقت پروفیسر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، ان کی بیگم کی ٹانگ کاٹنی پڑی، انہوں نے گھر سے باہر آ کے بات نہیں سنی. کہاں سے لائیں گے ایسی چیزیں ہم اپنی؟ یہ نہیں پتا ہمیں ان کو شوق. اور پھر کہتے تھے کہ یار 70 کلومیٹر مریض تو نہیں دل کا نکال سکتا. میں کیا بتاؤں، میرے والد اور والدہ کو ایس کے کا انجیکشن لگا ودن 7 منٹس. اور کتنے لوگ ہیں، آپ سارا علاقہ گوا ہے، 10,000 سے اوپر ایس کے انجیکشن ڈاکٹر صاحب نے لگوائے، لائف سیونگ. ایس کے کا جو سمندری میں فیسلٹی نہیں تھی، تاندلیاں والا میں نہیں تھی، مامو گنج میں نہیں تھی، اور مریض فیصل آباد پہنچنا افورڈ نہیں کرتا تھا. 10,000 پلس جانیں بچائیں انہوں نے. ایکو کا پورا نظام جو سمندری میں فیسلٹی بعد نئی کنوانی میں پہلے تھا، مانیٹرز لگے ہوئے ہیں، ای ٹی ٹی کا سارا نظام ان کا موجود ہے، پورے ای سی جے کے اور پورا نظام ان کا، وہ ایکسپرٹ پورے حساب سے، اور سمندری کا ہارٹ سینٹر اسٹیبلش کیا. ڈاکٹر کہاں پہ سرکاری اسپتال آباد ہونے دیتے ہیں؟ کون ڈاکٹر چاہتا سرکاری اسپتال آباد ہو؟ انہوں نے راؤ کاشف رحیم اور عارف گل صاحب آئے تھے، گواہی دے کے گئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہی تھے جنہوں نے ہارٹ سینٹر ہمارا آباد کیا، اور اب ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں. میری اس میں اپنی باتیں، کرونا کا مسئلہ آ گیا، آپ لوگوں نے تو مجھے فون کیا، یار یہ میں کرنے لگا ہوں، کچھ ہیلپ کرو، کچھ ہمت کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. 800 بیگ آٹے کا، اس کا سارا گاؤں شاہد ہے اس بات کا، اور سفید پوش لوگوں نے گھروں میں اس طرح سے پہنچایا. پوری لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ یار رات کو جانا ہے، کسی کو پتہ نہ ہو، عزت نفس مجروح نہ ہو. کس کو توفیق ہوئی؟ کروڑوں ہیں لوگوں کے پاس، ڈاکٹر صاحب سے بہت زیادہ امیر لوگ ہیں. کس کو توفیق ہوئی؟ لوگ تو اپنی گندم مہنگی کر دیتے ہیں اس موقع کے اوپر. انسانیت سے ان کو کتنا پیار تھا، بچوں سے پیار، مظلوم سے پیار، حق پرست ضمیر کی آواز، لوگوں کو آزادی سے جینا سکھایا، اپنا حق مانگنا نہیں لینا سکھایا، اس پہ نفس سکھایا. پھر اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. جب چینج آپ نے لانی ہے، اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. آپ کو نہیں پتا ہے حق پرستی کی کتنی قیمت تھی ڈاکٹر صاحب نے. 2
بیٹے ڈاکٹر صاحب کے فوت ہوئے اس حق پرستی میں. ٹرانسفر ہوئی تھی, بھائی پھر گئے ہوئے تھے ٹرانسفر پانے کے چکروں میں, ان کا بیٹا پیدا ہوا, سول ہاسپٹل میں ایک انجیکشن لگتا ہے ایمرجنسی میں جو ڈاکٹر نہ لگا سے غفلت ہوئی, اور ان کا بیٹا ان کہنے تک فوت ہو گیا. اور میں نے یہ آنکھوں سے, اس نے کیا جرم تھا اس کا؟ حق پرستی کی اس چیزوں کی بہت سزا اس معاشرے میں بھگتنی پڑتی ہے. 2 بیٹے لگتے جگر اپنے قربان کیے. یہ شہادتوں کا سفر ہے, اس میں بڑا سوچ سنبھل کے قدم رکھنا پڑتا ہے. ہم تو شہادتوں کے امین بھی ہیں. کر کے تو دکھائے نا, کہنے کو باتیں تو بڑی ہوتی ہیں نا, لیکن وہ کر کے دکھائے نا. اپنے یہ کہتے تھے ہر بندے کی حیا ضرور کرنی ہے, اور ڈر صرف خدا کا رکھنا, پرواہ نہیں کرنی کسی کی. اور سارا علاقہ گواہ ہے وہ خدا کے علاوہ کسی سے بھی خوف نہیں. ان کے مختلف معاملات رہے, مختلف لوگوں میں وہ ہو جاتے ہیں, بھائیوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں. ان کی زندگی میں خوف پریشانی نام کی کوئی چیز نہیں تھی, اور ہمارے بھی وہ پلے ڈال کے گئے کہ زندگی میں نہ گھبرانا ہے, نہ پریشان ہونا ہے, نہ کسی سے ڈرنا ہے. حیا ضرور کر لینی ہے, لحاظ ضرور کر لینا ہے, لیکن کسی کو یہ ضرورت نہ ہو کہ یار ان میں کوئی کمزوری ہے, وہ والی بات ہے. یہ ہماری تربیت کر کے وہ گئے, اور ہم انشاءاللہ اس کے اوپر قائم ہیں. اور اس ڈاکٹر صاحب نے ساری زندگی آپ لوگوں میں گزاری ہے, ساری زندگی. 62 سال میں فوت ہوئے, چلے 15-16 سال میں بچہ جوان ہو جاتا ہے. ہم سارے اسی گاؤں کے, میں بڑا گناہ گار کا بنتا ہوں. کوئی اٹھو, ایک بندہ ڈاکٹر صاحب کے کردار پہ انگلی اٹھا کے بتاؤ کہ ان کا کوئی ایک سکینڈل تھا, کوئی ایک اٹھے مجمع میں سے, پورے گاؤں میں سے مخالف اٹھ کے بتائے ان کا یہ سکینڈل تھا کردار. کوئی ایک بندہ اٹھو, یہ بتاؤ ان کی فائنانشل کرپشن میں یہ ایک چیز تھی. ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس کیس میں فائنانشل کرپشن, سی ایم او تھے سول اسپتال فیصل آباد کے, جب 24, 26 اور 25 کے پرچوں کے فیصل آباد میں ہوتے تھے اور پیسے لیے جاتے تھے. ان کی زندگی تو کلین چیک ہے وہاں پہ, جو سب سے لوکریٹو پوسٹنگ ہوتی تھی. ایم ایس اسپتال سمندری کے ایم ایس تھے, اپنی گاڑی میں آتے تھے. انہوں نے کبھی ہاسپٹل کا انہوں نے تیل نہیں ڈلوایا اپنی گاڑی کے اندر, حالانکہ ان کی انٹائٹلمنٹ بھی ہوتی ہے. کہاں سے ایسی مثالیں ہم رہے ہیں؟ ہم سے بھی سرکاری تیل آگے پیچھے مسیوز ہو جاتا ہے, میرے سے بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ نہیں کر پاتے تھے. زندگی اپنی بڑی کلیئر رکھی ہوئی. کوئی ایک میل پریکٹس ڈاکٹر صاحب نے پیشنٹ کو پیسے کے لالچ میں ریٹین کیا ہو کہ پیسے مل جائے اور میں اس کو خراب کرتا ہوں. کوئی ایک گھر اٹھے بتائے کوئی ایک کیس کہ لالچ میں مجھے رکھا کے سامنے مجھے پیسے آتے ہیں. کوئی ایک مس ہینڈلنگ کا کیس کہ ان کو سمجھ نہ آیا ہو اور پیشنٹ کو وہاں پہ ذلیل کیے رکھا ہو, اور ریفرل ان کا تیار ہوتا تھا, سمجھ میں آ گئے اوکے, نہیں سمجھ میں آیا اسی وقت ریفر فلاں جگہ پہ جاؤ. تو ایک تو کیس بتائیں نا, یہاں پہ تو اخباروں والے باقی لوگ کسی کو معاف نہیں کرتے نا, تو ایک تو بتائیں نا اپنے. اتنی نیٹ اینڈ کلین زندگی. اور جب ریفر کرتے تھے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مجھے لوگوں نے بتایا, مجھے تو نہیں پتا تھا, میں تو فیصل آباد بیٹھا ہوتا, یہ مجھے لوگوں نے بتایا. جب ریفر کرتے تھے تو کہتے تھے تمہارے پاس اب گھر جانے کا ٹائم نہیں ہے, مریض سیریس ہے, تمہارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. گھر سے 2000, 3000, 5000 دے دیتے, باقی بعد میں دیجیے گا, مریض بچاؤ لے جاؤ. انڈیا میں پچھلے ہفتے واقعہ ہوا ہے, بچہ پیدا ہوا, پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں تھے تو ہاسپٹل والوں نے بچہ رکھ لیا, 37,000 روپے نے بچہ بیچ دیا. انڈیا کا سارے میڈیا میں آیا. اور ادھر کیا صورتحال ہے کہ آپ لے جاؤ یار, باقی بعد میں تمہارا مریض بچنا چاہیے. اور لوگوں نے شاطیں دی. میرے پاس تو میں تو ہاتھ ملاتا تھا, میں تو نہیں بیٹھتا تھا ان کے پاس, ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے تھے مریض کے پاس پیسے ہیں, دے دیے تو دے دیے, نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کبھی کوئی تقاضا نہیں کیا, کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا اپنے. یار خالی باتیں نہیں ہیں, انہوں نے پوری زندگی اپنی اس کام پہ لگا دی. اور قرآن پاک میں من احیا الناس فکانما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو 10 لاکھ ایسے بھی انجیکشن نے کتنی جانیں بچائیں, اور اللہ نے ان کو شعبہ ہی ایسا دیا کہ جس میں لوگوں کی جانیں ہی بچائی جاتی ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ ان کی خدمات کا کیونکہ خدا کے لیے تھی, تو خدا سے بڑا قدردان کون ہو سکتا ہے. ان کا پیشن ہوتا تھا, پروفیشنل اور ایکسلنس. ان کا پیشن ہوتا تھا کہ یار میرا مریض ٹھیک ہونا چاہیے, بس پیسے پھر اللہ ان کو اس برکت میں دیتا. اور اللہ نے بہت نوازا ان کو, بہت نوازا ان کو. اور وہ کہتے ہوتے تھے کہ اپنے یار لوگوں کو نہیں ہے, آپ لوگوں کو نہیں پتا, یہ اللہ ہی تو پیسے دے رہا ہے, میرا اس میں کیا کمال ہے.
لیکن پھر کیا ہوا، ایک سوال دل میں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اتنی جلدی کیوں چلے گئے، کیوں چلے گئے اتنی جلدی؟ میں آج آپ کی طرف خدا کے قانون کی طرف بلاتا ہوں، یہ ہر شخص پہ لاگو ہے، ہر شخص اپنے ارد گرد جھانکے گا، اپنی نجی زندگی میں اس کو یہ قانون لاگو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جس نعمت کی آپ قدر نہیں کرو گے اللہ آپ سے وہ نعمت لے لے گا۔ آپ صحت کی قدر نہیں کرو گے اللہ صحت لے لے گا۔ بزنس کی کیئر نہیں کرو گے بزنس خراب ہو جائے گا۔ سروس کی کیئر نہیں کرو گے، قدر نہیں کرو گے، سروس خراب ہو جائے گی۔ رشتوں کی کیئر نہیں کرو گے، بیوی کی، بیٹوں کی، بھائیوں کی، آپ کے خراب ہو جائیں گے سارے معاملہ۔ خدا کا قانون ہے۔ آج آپ 7 ارب انسان ہے کرۃ الارض کے اوپر۔ جاپان کے لوگوں کی ایوریج عمر 86 ایئرس کیوں ہے، 86 سال کیوں ہے؟ وہ تو خدا کو نہیں مانتے اس طرح سے۔ انگلینڈ، یورپ، امریکہ، ان کی 90 اور 85 کے درمیان کیوں عمر ہے؟ وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ہم مسلمان اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ہماری 50 اور یہاں پہ قریب قریب ہماری کام ہو جاتا ہے ہمارا تمام۔ کیوں؟ 100 سال پہلے تو ان کی یہ حالت نہیں تھی۔ ان کی آپ انٹرنیٹ نکالیں، ان کی ایوریج لائف 100-150 سال پیچھے جائیں، آپ جا کے پہ دیکھ لیں ان کی کیا تھی۔ ہم سے بھی برا حال تھا ان کا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ جب سے سائنس کا انقلاب آیا، انہوں نے اللہ کی نعمت عقل کی قدر کی، انہوں نے ریسرچ کی کہ یار ایکسرسائز کرنے سے زندگی بندہ بیماریوں سے بچتا ہے۔ انسٹرومنٹس ایجاد کرو، بندے کو آپ بچا سکتے ہو، دوائیاں ایجاد کرو، آپ بندے کو بچا سکتے ہو۔ انہوں نے اللہ کی نعمت عقل کو استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی لیز آف لائف میں ایکسٹینشن کر دی کہ چونکہ ان لوگوں کا اوپر تو ہے نہیں کچھ اپنے جو ہماری شریعت کہتی ہے، تو ان کو یہیں پہ ان کا سارا جو ہے وہ اللہ کے نظام میں ان کو دے دیا جاتا ہے۔ تو خدا کا مجھے یہ تھا، میں جس پہ اندازہ لگا رہا تھا کہ ڈاکٹر منیر تم نے اس علاقے میں بڑی محنت کی ہے یار تم نے بڑی خدمت کی علاقے کے لوگوں نے، بڑا کر لیا تم نے یار۔ ان لوگوں نے تیری قدر نہیں کی، جن لوگوں نے تیری عزت نہیں کی، تجھے سمجھا نہیں ہے۔ شاید مجھے لگتا تھا کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب میں نے تیری خدمات ان لوگوں کو دینی نہیں۔ اب بڑا ہو گیا، بہت ٹائم ان لوگوں کو کیونکہ اللہ بہت ٹائم دیتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ایسے، یہ میرا ذاتی خیال ہے، میری خوش گمانی، اور اللہ تعالیٰ خوش گمانی کو پسند فرماتے ہیں۔ مسلمان بھائی کے بارے میں خوش گمانی رکھنی چاہیے، حدیث شریف بھی ہے کہ اللہ نے کہا یار اب آ جاؤ، اب میں تیری قدر اور تیری مہمان نوازی میں کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے تو جو کر لی سو کر لی۔ اب پھر لوگ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اب لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ وہ شعر ہے نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ رکتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر کر۔ کوئی ٹوٹا تارا قسمت کا تو گردش میں کوئی آیا ہے، تم مخلوق خدا بس کیا سمجھو، تم مخلوق خدا بس کیا سمجھو کہ کیسا لال گم ہے۔ کون کارڈیالوجسٹ یہاں پہ آ کے بیٹھے گا؟ اس کی تو فیس ہی 1500 سے شروع ہوتی ہے۔ کس کی پین کیپیسٹی 1500 روپے پر وزٹ کی ہے کہ اس علاقے کے ہم سارے لوگ اپنے اپنے گرمان میں جان کے دیکھ لیں کون کارڈیالوجسٹ کی، کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ کی، ڈیپ گارڈ کی، گولڈ میڈلسٹ کی فیس لے سکتا ہے 1500 روپیہ وزٹ کی، باقی علاج کی لے رہا ہے صرف پرچی لکھنے کی۔ کوئی 50 روپے کی پرچی نہیں لیتا یہاں۔ انہوں نے ساری زندگی یہاں پہ انہوں نے گزار دی کہ ہارٹ کے پیشنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ ایک شائننگ سٹار تھے، آسمان پہ چمکتا ہوا تارا تھے۔ ہم نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ؟ میں نے بتایا 51 سال ہو گئے، ریکارڈ نہیں ٹوٹا۔ 5ویں کا اسکالرشپ، 8ویں کا میٹرک کا سلور میڈل، ایف ایس سی کا 51 ایئرز ہو گئے، کوئی نہیں توڑ سکا مائی کا لال۔ علاقے میں آپ کو مثال نہیں ملے گی، گاؤں کو تو آپ چھوڑ دیں، اتنے سسٹین کیا ہو۔ کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ؟ 6 FIR کروائی ہم نے اس بندے کے اوپر۔ وہ چوریاں کرتے تھے، اور میں بھی ایک میں ملزم تھا، میں جزیات میں نہیں جانا چاہتا۔ اور درخواستیں ان پہ کتنی دی گئی؟ ان گنت درخواستیں دی گئی۔ جرم کیا تھا؟ وہ لڑائیاں لڑتے تھے، کلاشن کو بندوقیں لے کے پہنچے ہوتے تھے۔ جرم کیا تھا اس کا؟ وہ تو شعور دے رہے تھے، شعور بانٹ رہے تھے۔ پولیس والے کہتے ڈاکٹر صاحب ہو گئے، ہمیں پتہ ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ کی طرف ہم آتے نہیں، منہ بھی نہیں کرتے، مجبوری میں ہو گئے، آپ بے فکر بیٹھے ہیں۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، اللہ نے بڑا موقع دیا ہم لوگوں کو سنبھلنے کا، بڑا ہم نے نہیں قدر کی، بس اللہ تعالیٰ کا۔ اب میں کتنی گنتا ہوں تو کتابیں لکھنے کی، اور یہ تھوڑے سے وقت میں یہاں پہ فیلڈ ہے کہ کتابیں لکھی جائیں گی، وہ ہر روز بآسان رقم ہوتی ہے۔
جس قبرستان میں اللہ کے سپرد ہوئے ہیں 10 سال پہلے اس قبرستان میں اپنے پیاروں کو رکھنے کی جگہ نہیں. ڈاکٹر صاحب نے منظور کرائی وہاں پہ جگہ جس قبرستان میں آپ خود بھی ہو جا کے اللہ کے حضور وہ پیش ہو گئے سپرد ہو گئے ہیں. آج ہمارے پاس اپنے پیارے عزیز رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. کس کس جگہ پہ ہم ان کے احسانات میں دبے ہوئے ہیں. میں نے بیمار ہوئے نمازی تھے ماشاء اللہ 25 روزے کے بیمار ہوئے 24 روزے رکھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تصویر دے رہے ہیں. مجھے کہنے لگے صحیح تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے ذکر میں گئے کیوں کریں. پتہ ہی ان کا نہیں ہوتا ہے ان کا کیا معاملہ ہے. اور بات ہوئی ذکر کا ایک معنی زبان سے اللہ اللہ کرنا ہے, ذکر کا ایک معنی نصیحت ہے. یہ عربی کو پڑھیں یہ بڑی فصیح لینگویج ہے کہ آپ نے ہر موقع پہ اللہ کی نصیحت یاد رکھنی کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں, اس کام میں اللہ کا ذکر, اللہ کی نصیحت کیا ہے. تو ان کی ساری زندگی مریضوں کی خدمت, فیئرنیس, کمٹمنٹ اپنی کی پوری زندگی اس ذکر میں ان کی لگی ہے. ہم تو صرف زبانی ان باتوں کے ذکر کے اوپر ہم نے وہ بنا لیا ہوا ہے, اس حد تک ہم نے محدود کیا ہوا ہے. ان 2.5 ماہ میں درد میں بھی میں تو سمجھتا پہلا نے ان کو درد دیا ہی نہیں ہے. میں نے نہیں محسوس کیا کہ وہ درد میں تھے, لیکن اگر ہے بھی میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں 2.5 مہینے ان کے سر کے اوپر رہا ہوں. میں نے شیخ کے بعد ان کے منہ نہیں کہتی صبر کی انتہا اگر کوئی تھی بھی تھوڑی بہت ان کی زبان سے نہیں. اور سارے لوگ گواہ ہو کتنی تکلیفیں جھیلیں ڈاکٹر صاحب نے. کبھی زندگی میں اللہ کا گرا کیا, بڑے بڑے لوگوں سے ٹکرائے ہیں, خدا کا گرا کبھی نہیں کیا. خدا پہ توکل اور تقویٰ رکھا اپنا. اور میں کیا کہتے ہیں پھر قرآن پاک اللہ کا شکر ہے مجھے پڑھنے کا ایک ڈفرینٹ اینگل سے موقع ہوا. 3-4 بار تفسیر قرآن پاک پڑھنے کا موقع ہوا. اللہ کا شکر اللہ تقیم بخشتا ہے. تو شاید میرے سے کوئی صرف نظر ہوگا, لیکن پورے قرآن میں مجھے 2 جگہ پہ چیز نظر آئیں. بہت جگہ پہ نظر آیا اللہ یحب المتوکلین, محسنین, متطہرین, بہت اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے لوگوں سے. تو صرف 2 جگہ پہ نظر آیا جہاں پہ اللہ نے خود ڈکلیریشن دیا, کسی نے مانگا نہیں, اللہ سے لکھوا نہیں, اللہ نے خود لکھا ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع المتقین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ کے اوپر تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ دونوں خوبیاں, میں اس کا بہت قریبی ہوں. ان کے جو باقی لوگ بیٹھے ہیں جو اتنے قریب نہیں رہے وہ مجھے بتا دیں کہ کوئی ذرا بری تم سے ہٹتے ہوئے نظر آتے. خدا کا گلہ کبھی نہیں ہوا. تو میں کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کا ساتھی, آپ اللہ کے ساتھی تھے. تو میں مطمئن ہوں مجھے کوئی بالکل کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ایسی. میں نے کبھی آپ لوگوں سے گناہ گار سے بنتا ہوں, میں نے کبھی غلط لوگوں سے بات نہیں کی, میں بڑا گناہ گار سے بنتا ہوں. لیکن آپ مجھے کہہ سکتے صحیح صاحب اس موقع پہ آپ نے مجھے یہ کام کیا. آپ ابھی اٹھ کے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ صحیح صاحب یہاں پہ آپ نے غلط بیانی کی, یہاں پہ آپ نے مس گائڈ کیا, یہاں پہ آپ نے فساد ڈالنے کی کوشش کی. آپ مجھے اٹھ کے کہہ سکتے ہیں, لیکن میرا دل میرا ضمیر مطمئن ہے کہ بشیر کے راج میں میرے سے کوئی غلطی شاید ہو گئی ہو تو ہو گئی ہو, لیکن ابھی میں نے کبھی یہاں پہ غلط بیانی کی نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بڑے صاحب ایمان, صاحب تقویٰ, خدا اور خدا کے رسول کے ماننے والے, بے انتہا کی بات سمجھا. اب ایسا بھی کیا ہے کہ ایک مجاہد, راہ حق کا مجاہد جو جہاد کرتے کرتے, اور راہ حق میں سب سے بڑا جہاد تو جہاد بن نفس ہوتا ہے. راہ حق کے شہید ہو گئے, زندہ بغیر کردار بن گئے, ان کو خراج تحسین پیش نہ کیا جائے. شاید میں اپنے آپ کو کبھی زندگی پر معاف نہ کر پاتا, میں حق نہیں ادا کر سکتا. ہی ڈیزرو مچ مچ مور. اور اتنا کچھ ہے میں لکھوں تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور میرے پاس لکھنے کا ٹائم نہیں ہے, آپ کے پاس سننے کا ٹائم نہیں ہے. گرمی کا موسم ہے, میں زیادہ دیر آپ کو رکھنا بھی نہیں چاہتا, لیکن اتنے ان کی زندگی کوشیں جن کا آج تک بھی مجھے بھی نہیں پتا, آج تک میری بہن کو بھی نہیں پتا. اور آج میں بات نہیں کرتا حق تو کبھی بھی ادا نہیں ہوگا, لیکن صرف ایسا کر دو کہ میں روزے قیامت میں ان کا دیندار ہوگا کہ تجھے پتا تھا تو نے کیوں نہیں بات کی. میرا اللہ میرے سے پوچھا کہ اتنی, تو میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں, میں ادا نہیں کر سکتا ہوں. ایک ہمدرد, ایک شفیق, صاحب کردار, خدا ترس انسان, وہی دیجیے. کیا ان خوبیوں کے مالک نہیں تھے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب خدا ترس تھے, صاحب ایمان تھے. کتنی موتشات ہیں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں سعید صاحب اتنے سارے کام ہے کہ آپ کو نہیں پتا. مجھے واقعی نہیں پتا, یہ میں رجسٹر ریکارڈ کے طور پہ لایا ہوں, یہ میرے پاس ریکارڈ نہیں تھا, ویریفائیبل ریکارڈ.
2019-2020 میں ایک سال میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنا صدقہ خراب کیا ہوگا؟ میں نے ٹوٹل لگایا ہے 18,12,800 روپئے اپنی پاکٹ سے، ریکارڈڈ ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ انویریفائڈ چیز۔ 50 سے 55 ہزار کی پر منتھ میرے ہمارے غریب رشتے داروں کو، گاؤں کے لوگوں کو، علاقے کے لوگوں کو 50 سے 55 ہزار کی لسٹ بنی ہوئی جن کو دوائی جاتی ہے، فری رجسٹر بنایا ہوا ڈاکٹر صاحب نے، اور 1,000 روپیہ پڑھنے کی بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ جو مسجد مکتب فنڈ کے حساب سے انہوں نے گلا رکھا ہوا ہے۔ یار کوئی 18,000 تو خرچ کر کے دکھائے نا ایک سال کے اندر، باتیں تو کرنی، تنقید کرنی تو بہت آسان ہوتی ہے نا۔ 18,12,800 روپیہ ایک سال کا خرچ ہے ڈاکٹر صاحب کا، اور جو اس کا مجھے نہیں پتا اس کا مجھے نہیں پتا۔ زکوٰۃ صدقات بڑے لوگ کرتے ہیں، بہت پیسے والے ہیں، لیکن میں نے خدا کا ایک قانون دیکھا ہے کہ اللہ توفیق صرف ان کو، دولت تو بہت سارے لوگوں کو اللہ دے دیتا ہے، لیکن وہ دولت بانٹنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں دیتا۔ لوگ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ توفیق اسی کو دیتا ہے، بخشتا ہے، جس سے خدا خوش ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ اعزاز اس کو دینا چاہیے کہ یہ تقسیم اور خیر اور اچھی چیزیں یہ بندہ تقسیم کرے، یہ اللہ کو پسند ہوتی ہے اس کے ہاتھوں سے، اللہ نوازتا رہتا ہے۔ کل کائنات کا، کل زمین کا، کل دولت کا مالک وارث اللہ ہے۔ کتنی شانتی خدا کے گھر کی خدمت، خدا کے گھر کی خادموں کی خدمت۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، بات کنکلوڈ ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ایک بندہ بنی اسرائیل کا فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو بھی یہی کہ یار یہ دکھاوے والا بندہ ہے تو آپ نے اس کے جنازے میں نہیں جانا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے جنازے میں نہیں گئے۔ بعد میں وحی آئی، ذرا توجہ رہے میری طرف، بعد میں وحی آئی کہ اے میرے پیغمبر میں نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد ہے یہ کیا بات ہے، مجھے آپ نے اس کے جنازے میں جانے سے روکا اور ابھی وحی آ گئی کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یار داؤد میرا علم برحق ہے اور میں جانتا ہوں اور مجھے سارا کچھ پتہ ہے، لیکن یار مسئلہ ایسا ہے کہ جب اس کو غسل دے رہے تھے تو میرے بندے کہہ رہے تھے یہ بندہ بڑا نیک تھا، بندہ بڑا اچھا تھا۔ جب اس کے جنازے کی تیاری ہوئی تو لوگ اس کی تعریفیں کر رہے تھے کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ جب اس کا جنازہ ہوا، دعائیں مانگی گئی تو لوگ اس کی یہ تعریف کر رہے تھے کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ تو میں نے اپنے سارا علم ہونے کے باوجود اپنے نیک لوگوں کی رائے کو ترجیح دے کے بہانہ وسیلہ بنا کے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی میں وہی کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ تو نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، تو یا اللہ، اور یہاں پہ بھی پوری ریاکاری کی اگر بات ہے جس کو اس کی یہ تھی کہ اس بندے کا شبہ تھا کہ وہ ریاکاری کرتا ہے، بتایا گیا، تو حال یہاں پہ یہ کہ مجھے بھی نہیں پتا ان کے کاموں کا، نمود و نمائش تو اور کی بات ہے۔ میرے پاس ایک افسر آئے، لائن آ کر کے کل آئے، ان کے ساتھ ایک اور گریڈ 20 کے افسر تھے، دونوں ہم بیٹھے تھے، کہنے لگے میں 2001 سے ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں، 2001 سے میں نے بہت قریب سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، وہ کہنے لگے میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، کہتا میں نے موٹا سا حساب لگایا، 40% نمازیں اور یہ زکوٰۃ اور یہ اس قسم کے ہیں، 60% انسانیت کی خدمت ہے، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا تصور اولیاء کا ہے، حجروں میں بیٹھنے والے کا، وہ تو ذاتی عمل ہوتے ہیں، اصل تو میدان میں آ کے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے۔ اور مجھے کہنے لگے میں نے ڈاکٹر صاحب کو آؤٹ اسٹینڈنگ پایا، مجھے ان کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں بھی کہتا ہوں اسے پوری تقدیر پکڑ کے کہ مجھے بھی اب ان کے جو تھوڑے سے گوشے ان کے نقاب ہوئے ہیں، اللہ کا قریب، اللہ کا ولی ہونے میں مجھے کوئی اب ابہام نہیں رہے گا۔ اللہ نے میرے دل کو سکون اور سکینت عطا کرنا، تو کر کے تو دکھائے نا یار۔ ڈاکٹر منیر احمد نال تو ایک انسٹیٹیوشن تھے، ایک تحریک تھے، ایک ادارہ تھے، ایک سوچ تھے۔ جسم تو کوئی حیثیت نہیں ہے، جسم ان کا چلا گیا، جب بندہ فوت ہوتا ہے جسم تو کھڑا ہوتا ہے، وہ تو پھر کسی کام کا نہیں ہوتا، ورنہ برف میں آپ فریز کر لیں اس کو، اصل تو سوچ ہوتی ہے، مشن ہوتا ہے، روح ہوتی ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، جب حالات بدلتے ہیں تو پھر ہر قسم کے کمانڈر کو اپنی اسٹریٹجی اور پالیسی تبدیل کرنی پڑتی ہے۔ میں بھی انشاءاللہ اپنی پالیسی تبدیل کروں گا، میرا اللہ سے بھی وعدہ ہے، میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی وعدہ دیا کہ ہم بھی انشاءاللہ اس پالیسی کو فالو کریں گے، ہم غریبوں کی، مظلوموں کی، ضرورت مندوں کے ہمیشہ ساتھ کریں گے۔
کوئی غریب یا کوئی بندہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. لیٹ می ٹیل یو، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ڈاکٹر صاحب نہیں رہے اب یہ کر دیں. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. ہم غریبوں مظلوموں کے ساتھ میں کھڑا ہوں، کیونکہ میں نے مر کے آپ لوگوں کو حساب نہیں دیا، میں نے اللہ کو حساب نہیں. اس کو منہ دکھانا کہ تجھے عہدہ دیا تھا، تجھے وسائل دیے تھے، میری مخلوق ڈھونڈتی رہی اور تو چپ کر کے بیٹھا رہا. میں نے کہا خدا کو منہ نہیں دکھانا، تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ہم اپنے حق کے لیے بھی کر رہے ہوں گے، غریبوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، ہم سب کے لیے کر رہے ہوں گے. اور ہمیں انجام کی قطعاً کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارا خدا پہ یقین ہے اور ہمیں قطعاً کسی بھی لیے لوگوں کے لیے یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے، کوئی غلط فہمی نہیں ہو. ایک سوچ، کوئی تجربہ، کوئی زندہ جگہ ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل فضول قاری صاحب جن کو بڑے طریقے سے نام پڑھی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں. وہ بڑا ایک پیکٹ تھا جس میں قریش میں طے کیا گیا تھا کہ ایک وعدہ ان کے بزرگوں کا کہ جو مظلوم کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانہ جہلیت کا وہ مجھے اتنا محبوب ہے کہ کتنے سرخ اونٹوں مجھے ان سے بھی عزیز ہے، کہ جس میں صرف ایک اس کی سینٹر لائن تھی کہ غریبوں کی مظلوموں کی مدد کی جائے گی ظالم کے کام پہ. ڈاکٹر صاحب نے اس سنت کا بھی احیا کیا اور ہم انشاءاللہ ہم بھی اس کے اوپر، میں بالکل کوئی ایموشنل نہیں بات کر رہا ہوں، میں بڑی سوچ بچار کر کے اپنے آپ کو مستحکم کر کے بات کر رہا ہوں کہ ہم بھی انشاءاللہ اس سنت کو احیا اور اجلاس کا ہم جائیں گے. قاری صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے. یہ امام مسجد میں 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، ان کی شہادت ہے. پھر عام بندے کی شہادت نہیں ہے جو آپ لوگوں نے سنی. اب ایک شہادت اور سن لیجیے. جب ڈاکٹر صاحب کے جسم مبارک کو ایمبولینس میں لے کے آئے، رو رہے تھے لوگ، مجمع جمع ہوا تھا. ایک بچہ وہاں پہ رو رہا. کسی دیکھنے والے نے دیکھا، پہچانا، اس نے کہا یہ ان کی فیملی کا بچہ نہیں ہے. اس نے اس سے ویسے پوچھا کہ بچے تم کون ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے. 100% ایگزیکٹلی اس بچے نے یہ کہا. میں نے یہ لکھا ہوا تھا. بھائی صاحب نے یہاں کی مسجد کی بات کر دی، میں ایمبولینس کے ساتھ کی بات کر رہا ہوں. اس میں وہاں پہ اس بچے نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کون سڑا بجلی کا بل کون دے. میں تو نہیں تھا وہاں پہ. اب کتنی ایسی باتیں گوشے چھپے میں جن کا کسی کو نہیں پتا. آخری بات، نان فارمل بیسک ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں غریب اور یتیم بچے ہیں. اس اسکولوں میں یونیفارم کی بھی قید نہیں کہ غربا کے بچے ہوتے ہیں. اور اسکول کے ٹیچر کی تنخواہ بھی 2000 سے اوپر نہیں ہے. 3 مہینے تنخواہ نہیں آتی تھی، ڈاکٹر صاحب بھی وہ دے دیتے تھے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ایجوکیشن میں پڑھے، گورنمنٹ کالج میں پڑھے، پرائیویٹ کالج میں پڑھے، وہاں پہ پڑھے. کہنے کو باتیں اور ہوتی ہیں، کل کو دکھانا اور ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا بیٹا زہیر بیٹھا ہے ماشاءاللہ، میڈیکل میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے. آپ جا کے ریکارڈ چیک کریں، میٹرک تک کے بچے کو ڈاکٹر صاحب نے غریب اور یتیم بچوں کی نان فارمل بیسک میں پڑھایا. میں نے کہا کہ غریبوں کے بچوں میں سانسیں کم تری نہ ہو اور میرے بیٹے کو بھی احساس ترین کے احساس کا پیدا ہو. کہہ دینی بات بڑی آسان ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ میں جائیں، لیکن ان غریبوں اور یتیموں کے ساتھ بچے کو بٹھایا اور میٹرک تک بچے نے وہاں سے تعلیم حاصل. بس میں کہا کہ بہت باتیں ہیں، بات بہت لمبی ہوگی، میں ضرور کرتا ہوں. اللہ کا وعدہ ہے آپ انہیں استغفار ہوں، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا. مجھے خدا و دعا ہی ڈال رہا ہوں، تم جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ کی محفل ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ کی محفل برپا ہوتی ہے تو وہاں پہ فرشتے آ جاتے ہیں، گھیرا ڈال دیتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارا کچھ جاننے کے باوجود ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں سے، کہ کیا ہو رہا تھا، کیا لے کے آئے. وہ کہتے ہیں یا اللہ ایسی ایسی محفل ہو گئی تھی تو وہاں پہ اس طرح ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں ایسا کیا ہو رہا تھا، لوگ کیا مانگ رہے تھے. وہ کہتے ہیں جنت مانگ رہے تھے اور دوزخ مانگ رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں جس نے جنت مانگی اس کو جنت دے دی، جس نے دوزخ سے پناہ مانگی اس کو پکڑ دیا، جس نے جو مانگا دے دیا. تو فرشتے کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، 3-4 حدیث کی کتابوں میں فرشتے یاد ہے. ایک بندہ گزر رہا تھا، وہ محفل پہ اس نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے ہی آ گئے، فاطن آپ نے آ کے بیٹھ گیا. تو حدیث رسول میں یہ جیسے قاری صاحب نے کہا یہ میرا یہ کسی عام کا نہیں، نبی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے لفظ ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یار وہ گزر رہا تھا، وہ آیا بھی نہیں تھا، لیکن آ گیا نا، اس محفل کی برکت ایسی ہے کہ بس اس کو بھی معاف کیا، اس کی بھی دعائیں قبول کی۔ آپ سارے لوگ یہاں پہ آئے ہو، اب دعا ہوگی، آپ کے بھی بہت سارے عزیز ہیں جو پچھڑے ہوئے ہیں، ہم اس محفل کی برکت سے دعا کریں گے، اور اللہ وحدہ لا شریک کو وعدہ یاد دلاتا ہوں، مدعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان۔ جب بھی کوئی پکارنے والا پکارے گا، یہ قرآن کریم کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پکار سنوں گا۔ تو اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اے اللہ میں تجھے تیری الوہیت کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے تیری خدائی کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے تیری تعزیت کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے تیری سمجھیت کا واسطہ دیتا ہوں، تیری تیری صفات کا واسطہ دیتا ہوں۔ اللہ کریم تمہیں میرا کلام کا واسطہ دیتا ہوں، میں اللہ کریم تمہیں آپ کے کلام کا آسمانی قدرت کا واسطہ دیتا ہوں، صحائف کا، زبور کا، تورات کا، انجیل کا، قرآن کریم کا واسطہ پیش کرتا ہوں، مقربین ملائکہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، ہم جنہیں عرش کا واسطہ پیش کرتا ہوں، وہ واسطہ اور وسیلہ پیش کرتا ہوں جو انبیاء نے، نیک بزرگوں نے، اولیاء نے سیکھے اور اللہ تیرے حضور پیش کیے، جن کو آپ نے ہمیشہ قبول فرمایا، جن کو آپ نے کبھی خالی نہیں لگایا۔ اے اللہ کریم اس تمام واسطوں وسیلوں کے ذریعے ڈاکٹر منیر احمد ناز صاحب کروٹ 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 جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ کریم ان کو درجات بلند فرما، اللہ کریم ان کو بلا حساب و کتاب معاف فرما دے۔ اللہم رب اغفر ورحم، اللہ کریم اپنے عرش کریم کے سائے تلے لگا دیں، ان کی اپنی خاص مہمان نوازی میں رکھنا، اور اللہ کریم جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کسی کی ماں بچھڑی ہے، کسی کا باپ بچھڑا ہے، کسی کا بھائی بچھڑا ہے، کسی کی بہن، کسی کے بیٹے، سارے اس نیک بندے کے اس میں آئے ہیں، اور اللہ محفل برپا ہوئی ہے۔ حدیث قدسی کا حوالہ ہے کہ جو مانگے گا اللہ آپ قبول فرماؤ گے، آپ کے پاس کوئی کمی ضرورت تو ہمارے چھوٹے ہیں، تو اے اللہ سب کے عزیزوں کو معاف فرما دینا، اور اللہ میری التجا ہے کہ ان سارے ہمارے عزیزوں کو جو چلے گئے ہیں، جو حاضرین ہیں جو نہیں ہیں، یا اللہ ان سب کے عزیزوں کو جنت الفردوس میں اکٹھے ڈال دینا، ہماری سب کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دینا۔ ڈاکٹر صاحب ہم اللہ تعالیٰ آپ تک پیغام پہنچائے، ہم کبھی آپ کا قدر نہیں کر سکتے، ہم قدر نہیں کر سکتے آپ کی۔ آپ کا حجر، آپ کی قدر سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ دلوں ہمارے دلوں میں ہو، ہماری روح میں ہو، ہماری سوچ میں ہو، ہر لمحہ زندہ ہو، یہ کہنا وفا کرتی ہے، ہم آپ کو کبھی نہیں بھول سکتے، یہ لو یو، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ ہر وقت ہماری سوچوں میں ہو، اور انشاءاللہ وعدہ ہے کہ عالم کے سامنے انشاءاللہ آپ کا مشن جاری و ساری رہے، انشاءاللہ ہم اس میں کوئی کمی، کوئی کمزوری، کسی قسم کی کسی کو نہ ہونے دیں گے، نہ محسوس ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم سر جاباز زمانے میں نہ پاؤ گے، رات گنگو گے، چراغے رکے زیبا لے کر، اور ڈاکٹر صاحب ایک شعر پڑھتے تھے، اس کے بعد ختم، حفیظ اہل زباں کب مانتے، ڈاکٹر صاحب پڑھتے تھے، مجھے کئی بار سنایا، حفیظ اہل زباں کب مانتے ہیں، بڑے زوروں سے منوایا گیا، وہ منوا کے گئے اپنے آپ کو، زندگی سب نے گزار لینی ہے، سب نے چلے جانا ہے، اور اتنی میں نے باتیں کی ہیں، اب جب کسی نے کوئی ایسی محفل برپا کرنی ہوگی اللہ سب کو توفیق دے، لیکن میرے سمیت بھی ہم خالی دامن ہوں گے، کہیں دامن ہوں گے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ آ کے یہاں پہ بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کا سب کی مدد فرمائے، اللہ کریم ان کے درجات بلند کرے، اللہ کریم بھائی بھی صبر علی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس طرح آسانیاں پیدا کرے کہ اپنی امان میں لے لے، اپنے عرش کریم کو سائے تلے لے لے، اپنی خصوصی کرم میں لے لے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں قاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور آمین کریں، ان شاء اللہ